دوستو آج ہے پہلا رمضان اور میں افطاری سے پہلے واک کر رہا ہوں. لایا ہوں آپ کے لیے ایک بڑی ہی طاقتور عورت کی کہانی. آج کی کہانی ایک عورت کے عزم اور ہمت کی انوکھی کہانی ہے. دوستو ہانیہ اب جرمنی میں رہتی ہے اور ماہانہ 20 لاکھ سے زیادہ پیسے کماتی ہے. ہانیہ کا گھر بکوانے کے بعد، گود اجاڑنے کے بعد، ہانیہ کی ماں کی ریٹائرمنٹ کے پیسے کھانے کے بعد، ہانیہ کی ماں کا زیور بکوانے کے بعد، ہانیہ کو کہیں کا نہ چھوڑنے کے بعد فیصل نے ہانیہ کو طلاق دے دی. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب. میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت میں واک کر رہا ہوں باغ جناح میں. دوستو جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہر رمضان میں افطاری سے پہلے واک کرتا ہوں، اور یہ عادت بہت پرانی ہے. جب جوان تھا تو جاگنگ کیا کرتا تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں تو واک کرتا ہوں. اور آج ہے پہلا روزہ. جی ہاں، 2025 کے رمضان کا یہ پہلا روزہ بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا مزے کا ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ سردیوں کے رمضان شروع ہو چکے ہیں، اور آئندہ جو رمضان آئیں گے وہ اس سے زیادہ ٹھنڈے اور یخ بستہ ہوں گے. 17 سال کے بعد ہم اور ہمارا رمضان سردیوں میں داخل ہوا ہے، تو یقیناً بہت اچھے روزے گزریں گے. دوستو یقیناً افطاری سے پہلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. انرجی کا لیول ڈاؤن ہوگا تو اس کے لیے مجھے معافی دیجیے گا، لیکن یہ کہانی سنانی آپ کو بہت ضروری ہے. لیکن کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج سے 7 بجے روزانہ رمضان میں 7 بجے آپ دیکھ سکیں گے میرا پروگرام بہار رمضان میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. تو وہ ضرور دیکھیے گا، اپنی فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور میں منتظر رہوں گا آپ کی خوبصورت پیاری پیاری رائے کا. اچھا دوستو، میں اب آپ کو جو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی وہ ہے جو اس بار جب میں لندن سے واپس آ رہا تھا تو جب ہم قطر سے پاکستان کے لیے فلائٹ میں بیٹھے تو یہاں پر سارے کے سارے تقریباً پاکستانی تھے، اور اس دن مجھے فلائٹ میں 5 کہانیاں سنائی گئیں، جس میں سے ایک کہانی میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. اور وہ کہانی یہ. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ اور تھینک یو، جیتے رہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کی کرتے ہو؟ یہ سیکورٹی کرتے ہیں جی. ہاتھ چلا دیں. تھینک یو تھینک یو. میں ملتا ہوں آپ سے. دوستو یہ سیکورٹی کے لوگ ہیں یہاں پر، اور انہوں نے محبت بھری جو باتیں کی، ان کا بہت شکریہ. اور میں ابھی واپس آ کے ان سے جپی ڈال کے ملتا ہوں. دوستو مجھے جو 4-5 کہانیاں پاکستانیوں نے سنائی، ان میں سے ایک کہانی آج میں گوش گزار کرتا ہوں آپ کے. آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے. ایک لڑکی جس کا نام ہانیہ تھا. ہانیہ جو ہے وہ ایک ایسے ماں باپ کی بیٹی تھی جو سرکاری ملازمت کیا کرتے تھے، اور سرکاری ملازمین کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے اور طرح کی زندگی گزارتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح صبح ماں اور باپ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر 5 یا 6 بجے کے بعد وہ واپس آتے ہیں. تو بڑی کیلکولیٹڈ سی اور بڑی اور طرح کی زندگی ہوتی ہے ان بچوں کی. تو یہ بچی ہانیہ جو ہے انہی پابندیوں اور اسی کیلکولیشن والی زندگی کے اندر اور اسی کیلکولیٹڈ سی لائف گزارنے کے بعد جوان ہوئی تھی. اور اس کے والد کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کریں، جبکہ اس کی والدہ کی خواہش یہ تھی کہ اس کی شادی ان کے بھائی کے بیٹے سے ہو. اور یقیناً ماں جیت گئی، اور ہانیہ کی جو شادی ہے وہ کر دی گئی اس کے ماموں کے بیٹے سے. اور دوستو یہ شور کافی آپ سن رہے ہیں، اس کی وجہ وہ دیکھیں کرکٹ ہو رہی ہے جی. وہ کرکٹ ہو رہی ہے، کافی شور مچائیں گے یہاں پر، لیکن رمضان کی ایکٹیویٹی بڑی اچھی ہے
کیونکہ ملک بھر میں بھی کرکٹ ہو رہی ہے تو یہاں بھی لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں. خیر، تو ہانیہ کی شادی جب ہوئی تو ہانیہ جو ہے وہ ایم اے انگلش تھی، اور وہ بیاہ کر اپنے ماموں کے گھر چلی گئی. اب ماموں کا جو بیٹا تھا وہ بڑا اور طرح کا لڑکا تھا. وہ ترقی کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ شارٹ کٹ لگے اور ان کے پاس پیسے آ جائیں، بنگلے آ جائیں، گاڑی آ جائیں. اور اس مقصد کے لیے ہانیہ کا شوہر فیصل وہ جرمنی جانا چاہتا تھا. اس نے پہلے سے ایک ذہن بنا رکھا تھا. اب وہ 3 سال شادی کے بعد جرمنی کرتا رہا، اور ہانیہ کی والدہ کی ریٹائرمنٹ پر ہانیہ کی والدہ کے سارے پیسے اور کچھ ادھار لے کر فیصل کو جرمنی بھیج دیا گیا پڑھنے کے لیے. اب شاید یہ وہ وقت تھا کہ جب سپاؤس ویزا نہیں ملتا تھا. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ تھی، لیکن ہانیہ اس کے ساتھ نہیں گئی، اور یہ کہہ کر یہ گیا کہ میں پہلے جاؤں گا، سیٹ ہوں گا، اور اس کے بعد میں ہانیہ کو بھی بلا لوں گا اور ہم دونوں میاں بیوی جرمنی میں رہیں گے اور کمائیں گے اور اپنے خواب پورے کریں گے. دوستو، فیصل چلا گیا. ہانیہ کے ساتھ اس کا رابطہ تھا فون کے اوپر، اور فون کے اوپر وہ اکثر اس پہ شک کرتا تھا. تم کہاں گئی تھیں، کون آیا تھا، کس سے ملی تھی. اور اسکائپ کے اوپر اس نے اس کے سے بات کرنی اور سارے کمروں کی چیکنگ کرنی. بڑا عجیب قسم کا ایک پاگل سا آدمی تھا. اب جب فیصل گیا تھا تو یہ 1 ماہ کی حاملہ تھی ہانیہ، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کا ویزا لگ جائے اور یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے. تو فیصل نے پہلے مہینے اپنے سسر سے کہا جی کہ میں ہانیہ کے لیے یہاں بلانے کا انتظام کر رہا ہوں، آپ 15 لاکھ روپے بھیجیں. اب وہ بیچارے کہاں سے 15 لاکھ روپے لاتے ہیں، انہوں نے کو ادھار لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیج دیا. ٹھیک 1 مہینے کے بعد اس نے کہا جی کہ ہمیں 20 لاکھ روپے اور خرچہ آ رہا ہے ایڈمیشن کے اوپر، وہ بھی بھیجیں. اب ہانیہ بھی جانا چاہتی تھی، ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کے داماد کے پاس چلی جائے. انہوں نے ادھر ادھر سے پیسے جمع کیے، زیور بیچا، گاڑی گوڑی بیچ کے انہیں پیسے دے دیے. دوستو 5 مہینے گزرے. 6 مہینے فیصل نے کہا کہ کیونکہ ہانیہ اور میں ہم ماں باپ بننے والے ہیں تو ہانیہ کا کیس ری سبمٹ کرنا پڑے گا، اور کیس کو ری سبمٹ کرنے کے لیے کم و بیش 50 سے 60 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اب یہ شریف لوگ تھے، نہ انہوں نے پتہ کیا، نہ یہ اس پہ شک کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ فیصل جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اونے پونے جلد بازی کے اندر مکان سیل کیا گیا، اور مکان بیچ کے اس کو پیسے بھیجے گئے 60 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے، اور باقی پیسے جن لوگوں سے ادھار لے رکھے تھے ان کا قرض اتارا گیا اور یہ لوگ کرائے پہ چلے گئے. اب یہ ہانیہ اس کے والدین اسی مکان میں کرایہ دار آ گئے جس مکان کے یہ مالک تھے، اور جس نے مکان خریدا تھا اس نے ان کو 1 سال یہاں پر بغیر کرائے کے رہنے کی اجازت دے دی. اور ہانیہ اور فیصل کے درمیان جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے، تناؤ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ فیصل اب اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا. دوستو، ہانیہ خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت جلد اپنے شوہر کے پاس چلی جائے گی، اور جب وہاں جائے گی تو فیصل اور اس کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو جھگڑے ہو رہے ہیں، اور وہ جو گالم گلوچ کرنے لگا ہے ہانیہ کے ساتھ، وہ ختم ہو جائیں گے. ہانیہ خواب دیکھتی رہی، اس کے ماں باپ بھی منتظر تھے اس بات کے کہ فیصل بہت جلد ہانیہ کا ایڈمیشن کروائے گا، ان کی بیٹی جرمنی چلی جائے گی، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ دم توڑ جائیں گے. اسی لیے ہانیہ کے والدین نے ہانیہ کو فیصل کے پاس جرمنی بھیجنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیا اور انتظار کرنے لگے. اب فیصل صاحب نے پہلے تو 2-3 مہینے فون نہیں اٹھایا، اور عین ڈیلیوری سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے فیصل صاحب اچانک آئے ہیں، اور ڈور بیل ہوئی ہے. ہانیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے فیصل کھڑا تھا، اور ہانیہ بہت خوش ہوئی. اس نے فیصل کو سامنے پایا، اس نے کہا فیصل تم نے اچھا کیا، اور بس 1 یا 2 ویک باقی ہیں میرے ماں بننے میں، تو اچھا تم میرے ساتھ ہوگے تو میری ڈھارس بندھی رہے گی. لیکن فیصل نے آتے ہی ایک فرمائش کی کہ
مجھے شک ہے تمہارے کریکٹر پہ، اور اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے شک ہے تو پھر تم ڈی این اے کرا لو۔ اب ہانیہ کو شدید غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا فیصل تمہارا دماغ خراب ہے، تم سمجھتے کہ اپنے آپ کو، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مطلب میرے کریکٹر کے اندر تمہیں اگر کوئی خامی نظر آ رہی ہے تو اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا، کوئی بات تو ہوگی، بلا وجہ شک کرے اور اس طرح کی بری باتیں کر رہے ہو اور اتنا غلیظ الزام مجھ پہ لگا رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں اگر تم سچی ہو تو تم ڈی این اے کراؤ۔ ہانیہ نے کہا ٹھیک ہے میں ڈی این اے کرا لیتی ہوں، آپ کا اور ماموں کا بھی ڈی این اے ہوگا اور ممانی جان کا بھی ڈی این اے ہوگا، پھر میں بھی کروا لیتی ہوں۔ اب وہ فلو میں غصے میں بیچاری، شاید وہ ہوتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہوں تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو والی بات۔ اب اس کو کہیں غصہ آیا، اس نے اس کو پیٹا اور پیٹنے کے بعد جب دھکا دیا تو سیڑھیوں سے ہانیہ نیچے گری اور یہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہانیہ گر کے بے ہوش ہو گئی، پتہ نہیں کتنی دیر تک بے ہوش رہی۔ اس کے والدین جب بازار سے واپس لوٹے ہیں گھر تو انہوں نے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی تھی اور ایمبولینس کو بلایا، ہانیہ کو ہاسپٹل لے کر گئے اور وہاں جا کر پتہ یہ چلا کہ ہانیہ کے پیٹ میں مردہ بچہ تھا، شاید وہ گرنے کی وجہ سے ہوا تھا سیڑھیوں پہ، اور بڑی مشکل سے ہانیہ کی جان بچائی گئی۔ اور جب ڈاکٹرز نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا تو ہانیہ کی ماں نے جھوٹ بول دیا کہ ہانیہ کا پیر پھسلا ہے، ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے تو یہ اس کا پیر پھسل گیا، سیڑھیوں سے گر گئی۔ اب کیونکہ ہانیہ کے ماموں کا بیٹا تھا، مامے دے پتر دے پرچہ کیویں کرایا جائے، اور پھر شاید ان کو یہ بھی ہوگا کہ اگر داماد پر پرچہ دیں گے تو ہماری بیٹی کو طلاق نہ دے دے۔ لیکن جو بھی تھا، ہماری سوسائٹی میں داماد کی بلا وجہ عزت تو کی جاتی ہے، بلکہ اس کی بہت ساری بری باتوں کو برداشت کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جی وہ داماد ہے گا۔ خیر اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو دوستو اب جب پتہ کیا کہ کہاں گیا فیصل، کہاں گیا، اس کے گھر پتہ کیا، انہوں نے کہا گھر تو نہیں آیا، تو پتہ یہ چلا کہ فیصل اس کو گرانے کے بعد شاید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ مر گئی ہے، یا اس کو اندازہ تھا کہ کتنا بڑا اس نے کرائم کر دیا، تو وہ واپس جرمنی بھاگ گیا۔ اور جب اس سے رابطہ کیا گیا ہانیہ کے ماموں کے ذریعے تو اس نے کہا جی میں نے اس کو نہیں رکھنا، اور اس نے بڑی گندی باتیں کی ہیں میرے ساتھ، بہت برا الزام لگایا ہے میرے اوپر اور میری ماں کے اوپر۔ حالانکہ ہانیہ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بچے کا ڈی این اے کرا لیتی ہوں، پھر تمہارا ڈی این اے بھی ہوگا۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی یہ تھوڑی تھا کہ بحث میں یا گالی کوئی شخص دے لڑائی کے اندر اور میں آگے سے اس کی تعریف کروں جی آپ بڑے اعلیٰ آدمی ہیں۔ تو وہ جو لڑائی کے اندر گالم گلوچ ہوتی ہے اس کو بھول جانا چاہیے بندے کو۔ خیر اس نے دل پہ رکھا ہوا تھا اور الٹیمیٹلی اس نے وہاں سے طلاق نامہ لکھا اور ایک لڑکے کے ہاتھ بھجوا دیا۔ ہانیہ کا گھر بکوانے کے بعد، ہانیہ کی گود اجاڑنے کے بعد، ہانیہ کی ماں کی ریٹائرمنٹ کے پیسے کھانے کے بعد، ہانیہ کی ماں کا زیور بکوانے کے بعد، ہانیہ کو کہیں کا نہ چھوڑنے کے بعد فیصل نے ہانیہ کو طلاق دے دی۔ اب دوستو یہاں تک کی جو کہانی ہے بڑی دلدوز ہے، بڑی تکلیف دہ ہے اور بڑا ڈیمورلائز کر دیتی ہے۔ ڈیمورلائز روزہ ہے نا، روزے کے اندر زبان بھی پھسلتی ہے میری، اور میں آپ کو بتا دوں شاید وہ انرجی نہ ہو جو عام دنوں میں کہانیاں سناتے مجھ میں ہوتی ہے۔ اگر کہیں فمبل کر جاؤں، کہیں کوئی غلط لفظ، یعنی غلط کا مطلب نامناسب نہیں، نامناسب ہی نہیں، ٹھیک دیکھیں نا روزہ ہے نا دوستو، چونکہ روزے سے ہوں تو اس لیے وہ انرجی ہے، اور شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ذرا ڈیفیوز بھی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کئی جگہ پر میں مناسب لفظ ہی استعمال نہ کر سکوں، تو یہ معاف کر دیجیے گا۔ لیکن یہ وقت بڑا مزے کا ہوتا ہے جب آپ کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے، آپ واک کر رہے ہوتے ہیں اور میرے ایسا کوئی بندہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ خیر دوستو اب یہاں تک کی کہانی جو ہے بڑی دلدوز ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ ہانیہ کو طلاق ہو گئی، اور طلاق کیسے ہوئی کہ سارا گھر ہی اجڑ گیا اور ہانیہ اپنے گھر آ کے بیٹھ گئی، جبکہ ہانیہ کے 2 بھائی اور 1 بہن اور بھی ہیں جو اس ساری صورتحال کے اندر بے گھر بھی ہوئے
اور بے آسرا بھی ہوئے اور اس ساری تکلیف کو محسوس بھی کر رہے تھے۔ اب دوستو ہانیہ کیونکہ بڑی تھی، ماں باپ نے جیسے تیسے کر کے سب کچھ اس پہ لگا دیا تھا، وار دیا تھا۔ ہانیہ نے ماسٹرز کا رکھا تھا انگریزی زبان میں۔ اب ایک عورت کا انتقام کہہ لیں یا عزم کہہ لیں وہ جاگا۔ ہانیہ اٹھی، اس نے جا کے B1 B2 شاید اس کو کہتے ہیں، جرمن لینگویج کا کورس کیا، اور اس کے اندر سال کے 1.5 سال جتنا بھی عرصہ لگتا ہے وہ اس نے لگایا، اور اس کے لیے پیسے وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی اور پیسے جمع کرتی تھی، ٹیوشن پڑھاتی تھی، سیمیسٹر کی فیسیں دیتی تھی۔ دوستو جب ہانیہ نے جرمن لینگویج کورس کیا تو اس کے بعد اس نے وہاں پر ایم فل میں داخلہ لیا، ایم فل کیا اور PhD کی، اور اس کے بعد اس نے بڑی محنت کی۔ زندگی کے اگلے 5 سال ہانیہ کہتی ہے میں نے اپنے کریئر کو دے دیے، اور اس 5 سال کے اندر اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ اس نے فیصل کو یاد کیا۔ اس کو اپنی گود اجڑ جانے کا بہت صدمہ تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی، اور جب اس کو یہ سارا معاملہ یاد آتا تھا وہ رو لیتی تھی، لیکن آگے بڑھنا نہیں چھوڑا، قدم اٹھانا نہیں چھوڑا، ہمت نہیں ہاری، اور ٹھیک 5 سال کے اندر ہانیہ وہاں کی ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھانے لگ گئی۔ ہانیہ جرمن کے اندر جس یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی، وہاں پر ایک دن اس کو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو ہانیہ کہتی ہے جب میں وہاں گئی تو وہاں پر جو گیٹ کیپر تھا، سیکیورٹی کر رہا تھا، وہ فیصل تھا۔ کہتی جب میں گئی ہوں فیصل کو سیکورٹی پہ کھڑا پایا، مجھے پہلے دل کیا میں جتنی بری باتیں اس سے کر سکتی ہوں، جتنی اس کو گالیاں دے سکتی ہوں، جتنے کوسنے دے سکتی ہوں میں اس کو دوں، کیونکہ اس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، اور ویسے بھی میرا اس سے کیا تعلق، میں اس کی بیوی تھی، اب میں اس کی بیوی نہیں ہوں، اور اسے جو کیا اس کو اللہ اس کی سزا دے گا۔ کہتی میں وہاں جس کام سے گئی تھی گئی، واپس آ گئی۔ کہتی مجھے 7 سال لگے یہاں تک پہنچنے میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا 7 سال میں کہاں تک پہنچی؟ تو اس نے کہا سر اب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہا ہانیہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ فیصل کو تو بھول گئی ہو؟ کہتی جی بالکل بھول گئی ہوں، کمینے لوگوں کو یاد رکھ کے اور زندگی کو تباہ کر کے فائدہ کوئی نہیں۔ میں کہا چلیں اب دوسری طرف آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے پیسے کما لیتی ہیں؟ اس نے کہا سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہا 8 لاکھ۔ اس نے کہا زیادہ۔ میں نے کہا 12 لاکھ۔ ہانیہ نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ میں نے کہا 15 لاکھ۔ ہانیہ بولی اس سے بھی زیادہ۔ پھر میں نے کہا 20 لاکھ، تو ہانیہ نے کہا اس سے کچھ زیادہ، لیکن اتنے ہی۔ دوستو یہ ساری گفتگو ہانیہ کی میری ہو رہی تھی اس ایروپلین میں جو دوحہ سے ہمیں لاہور کی طرف لا رہا تھا، اور میں بڑے انہماک کے ساتھ یہ کہانی اس لیے سن رہا تھا کہ جہاز میں جو آواز ہوتی ہے وہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے اور بڑے غور سے سننا پڑتا ہے۔ لیکن ہانیہ چونکہ ایک سیٹ چھوڑ کے میری ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اور درمیان میں بیٹھا ہوا تھا ایک اسکاٹ لینڈ سے آنے والا طالب علم، اور وہ بھی بڑا اچھا بچہ تھا۔ تو دوستو ہانیہ بڑی خوش تھی، اس نے اپنے والدین کو ایک نیا گھر خرید کے دیا تھا، 1-2 کروڑ کی گاڑی خرید کے دی تھی، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو سپورٹ کیا تھا، اور آج وہ لاہور اس لیے آئی تھی کہ اس کی بہن کی رخصتی تھی اور وہ بغیر بتائے آئی تھی۔ دوستو ہانیہ اپنے گھر کا سربراہ ہے جو جرمنی میں رہتا ہے۔ جس یونیورسٹی میں ہانیہ 20 لاکھ سے زیادہ روپے کماتی ہے مہینے کے، وہیں پر اس کا سابقہ شوہر فیصل سیکیورٹی کر کے شاید 60 پاؤنڈ 35 پاؤنڈ کماتا ہوگا یومیہ، اور ہانیہ کامیاب ہو گئی، وہ آج بھی پرعزم ہے۔ اور میں نے اس سے پھر ایک ریکویسٹ کی جو یقیناً اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی کریں گے۔ میں کہا ہانیہ بیٹا آپ جب بھی پاکستان سے جاؤ نا، اپنے لیے کوئی بہت اچھا رشتہ دیکھو،
اور آپ شادی کر لیں، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تو آپ کو کتنی خوشیاں دے گا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی گود ہری کر دے گا۔ تو دوستوں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا ہانیہ کو میں نے شادی کرنے کا مشورہ جو دیا صحیح تھا یا غلط، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ہانیہ کی یہ پرعزم کامیابی کی کہانی آپ کو کیسی لگی، اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاکستان کی ہر لڑکی کو جس پر اگر کوئی ایسی افتاد آن پڑے، ہانیہ کی طرح طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، اسٹرانگ رہنا ہے، اور جرأت اور بہادری کے ساتھ حالات کو فیس کرنا ہے، نہ کہ ڈپریشن کا شکار ہو کے گھر بیٹھ جانا ہے۔ دوستو رمضان مبارک کا پہلا روزہ، افطاری سے پہلے کا وقت، اور حسب معمول میں نے سنائی آپ کو ایک کہانی، اور میں کوشش کروں گا کہ روزانہ اس طرح کی ایک کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں۔ ادروائز آپ بہار رمضان ہر روز 7 بجے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھ سکیں گے۔ ضرور بتائیے گا کہ وہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، وہ پروگرام آپ کو کیسا لگے گا جو آج 7 بجے اپلوڈ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہانی کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔